اللہ اللہ اللہ۔ نیز اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ہم جو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ علماء مفتیان کرام پوچھو یہ کتنی بھاری بھرکم صیغے، کتنے بھاری بھرکم تاکید کے جملے ہیں۔ انا نحن، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ نے، پوری آن بان شان کے ساتھ، قوت کے ساتھ ذمہ داری اللہ نے لی۔ لہذا اگر دنیا کے گئے گزرے حکمراں، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی تنظیمیں اس قرآن پاک کو مٹانا چاہیں، اس قرآن پاک کو ختم کرنا چاہیں، اداروں پر بلڈوزر پھیرنا چاہیں، یاد رکھنا وہ پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے، بے وقوفوں کی دنیا میں رہتے ہوں گے۔ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ رشیا کے اندر پڑوسی ملک کا ایک انجینئر اس حکومت کی دعوت پر وہاں گیا، چنانچہ وہاں پہنچا، کوئی جاب ورک ایسا تھا جس کے آپریٹنگ سسٹم کچھ سمجھنا تھا، وہاں پہنچا، جمعہ کا دن آیا، اس نے سوچا جمعہ کی نماز کے لیے میں جاؤں، تو کسی مسلمان سے کہا کہ بھائی میں نماز جمعہ کے لیے کسی مسجد جانا چاہتا ہوں، مجھے پتہ بتائیں، لوکیشن بتائیں۔ کہا خاموش رہو، ڈر لیے جاؤ گے، یہاں سرخوں کی حکومت ہے، کمیونسٹوں کی حکومت ہے، یہ کسی رب کو، کسی پروردگار کو، کسی مذہب کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ ساری مسجدیں یا تو شراب خانے بن گئی ہیں، یا جوئے خانے بن گئی ہیں، یا میوزیم بن گئی ہیں۔ ایک دو مسجد اس پرپز پہ کھلی ہوئی ہے کہ ٹورسٹ لوگ آئیں اور وہ اپنی فلمیں بنوا کے اور تصویریں کھنچوا کے جائیں، بس اس مقصد کے لیے کھلی ہیں، باقی عبادت وہاں بھی نہیں ہوتی۔ دیکھو بھائی، میں اس حکومت کا مہمان ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں آیا ہوں اور مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے آپ پتہ بتاؤ کون سی مسجد کھلی ہے۔ چنانچہ وہ ایک مسجد میں پہنچے، اب جا کر وہاں جو بھی قرآن پاک تھا اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ نماز کا وقت ہوا، گھڑی دیکھی، وقت ہو چکا، کوئی قدم مسجد کی طرف نہیں آیا، اٹھا اور اس نے اذان دی۔ اب مسجد کے ارد گرد جو مکانات تھے، وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھڑکیوں پہ کود کود کے دیکھ رہے ہیں کہ آج کوئی مسلمان آیا ہے اور نماز اذان دے رہا ہے، عورتیں الگ، مرد الگ، بوڑھے الگ، بچے الگ۔ جب اس نے دیکھا کہ مسجد کی طرف کوئی نہیں آیا تو اس نے جمعہ کے دن مسجد کے اندر ظہر کی نماز ادا کی۔ جب کوئی آیا نہیں تو جمعہ کی نماز میں پڑھاؤں کس کو، یا پڑھوں کس کے پیچھے؟ چنانچہ ظہر کی نماز ادا کی، اور جب باہر نکلا تو محلے کے بچے، نوجوان افراد چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، اور انگلی پکڑ کے آواز لگا رہے تھے مسلمان مسلمان، آج کوئی مسلمان آیا ہے۔ قریب میں ایک گھر تھا، سب کے سب لے کر ان کو ایک گھر میں چلے گئے، بڑا سا گھر تھا۔ عورتیں پیچھے بیٹھ گئیں، مرد آگے بیٹھ گئے، بچے ان سے آگے بیٹھے، اور سب نے ان کا استقبال کیا کہ آج کوئی مسلمان ہمارے یہاں آیا ہے۔ اب اس انجینئر نے سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے چونکہ انگلش ان کو آتی نہیں تھی اور رشین یہ جانتے نہیں تھے، تو کچھ اشاروں سے اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے انہوں نے ہلکے پھلکے الفاظ انگلش کے استعمال کر کے ان سے پوچھا، کچھ بات کلام کرنا چاہا کہ آپ قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں؟ تو جب قرآن پاک کے بارے میں کہا کہ جی ہاں، تو پھر ان کو قرآن پاک کھول کے دیا کہ پڑھو۔ اب وہ سب کے سب مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور شوق سے قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہا پڑھو، اب کوئی پڑھتا نہیں۔ کہا کہ آپ سب کے سب جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو پڑھتے کیوں نہیں؟ مثلاً پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، مثلاً ایک بار۔ اب اس نے پڑھنا شروع کیا، تب چپ نہیں ہو رہا بچہ۔ اب یہ انجینئر حیران کہ جب میں نے کہا پڑھو تو پڑھ نہیں رہا، اور جب پڑھنا شروع کیا، میں نے لقمہ دیا، آیت کی نشاندہی کی، تو اب رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ سامنے کے سمجھدار آدمی سے سمجھ گیا کہ ان کو تعجب کس بات پر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ سارے کے سارے بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں حافظ قرآن ہیں، لیکن یہ بچے قرآن کے حافظ اس طرح بنے ہیں جیسے نابینا اور اندھے لوگ حافظ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ پرنٹڈ شکل میں تو یہ قرآن پاک آج اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تو پرنٹڈ قرآن پاک کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم تو ایسی حکومت میں زندگی گزار رہے ہیں
جو لامذہبیت یعنی کوئی مذہب ماننے والی نہیں ہے، یہاں تو گھروں کے اندر عربی زبان کا کوئی اخبار بھی نکل آتا، کوئی نیوز پیپر بھی نکل آتا، عربی عبارت لکھا ہوا کوئی ورق بھی ملتا تو ان کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی کہ ان کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں کسی مذہب سے ہے۔ لہذا اساتذہ نے اس زمانے کے قرآن پاک بچوں کو پڑھائے، اس زمانے کے اساتذہ نے اپنی داڑیاں مونڈ دی، اپنے لباس بدل دیے، چوگے اور چولے بدل دیے، انداز بدل دیا، کوئی ٹیلر بن گیا، کوئی موچی بن گیا، کوئی ٹریکٹر لے کر ٹریکٹر کا دھنی اور دھنی بن گیا اور روز رات دن ٹریکٹر چلاتا، لوگ سوچتے اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے، یہ فارمر کیا بنا، یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب ڈھونگ تھا۔ اور اس طرح سے کر کے وہ اپنی شناخت کو مٹا رہے تھے، اپنے آپ کو مٹا رہے تھے، اور دین کو محفوظ ان کو رکھنا تھا، لہذا انہوں نے اپنے انداز بدل دیے۔ تو موچی حافظ قرآن، قاری قرآن موچی بن گیا، اور وہ نکڑ پہ گلی کے جوتوں پر پالش کرتا، جوتوں میں سلائی لگاتا، طلبہ آتے اپنے ابا کے جوتے لے کر، اپنے بھائی کے جوتے لے کر وہ ان پہ پالش کرتے اور دائیں بائیں دیکھتے اور ایک آیت اس کو سکھا دیتے۔ دوسرے دن پھر آتا، بیٹا وہ کل کی سناؤ اور آج کا نیا سبق لے کے جاؤ۔ اس طرح سے وہ بچے حافظ قرآن بنے۔